ہمارا رسول کریم بعد آج کا درس سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاہداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعہما۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، بھلا کہ اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہیں جو ساری دنیا جہاں کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون منافق ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیات ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تم پہ زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو۔ دیکھیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن کریم نے صرف یہاں نہیں بلکہ یہ مضمون تو کوئی 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہاں پر، پھر اس کے بعد آگے سورہ لقمان میں، اور پھر جا کے سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے یہی تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں والدین کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے۔ البتہ جائز امور میں آدمی کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے، بلکہ اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی ناجائز کام کا حکم دیں تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، جیسے شرک کا حکم دیں یا نعوذ باللہ کہیں کہ جی مرتد ہو جاؤ، تو یہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ ان کا حکم سراخ ہو، نماز کہیں کہ نماز نہیں پڑھو، جو چیز فرض ہے تو آپ کو فرض ادا کرنے سے روکیں تو وہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ جو وہ حکم دے ان کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا، یعنی اس کا مرتبہ بتانے کے لیے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اپنی عبادت کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ تو یعنی اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور اس کی ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو منعم حقیقی ہے، یعنی پوری کائنات کو پیدا کرنے والے، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والے وہی ہیں، اور والدین اس دنیا میں انسان کے وجود کا سبب بنتے ہیں۔ والدین اس دنیا میں انسان کے وجود کا سبب بنتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا کہ وہ بھی تمہارے معین ہیں، وہ بھی تمہارے محسن ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک مت کہنا۔ یعنی عام طور پہ بڑھاپے میں انسان جب پہنچتا ہے تو پھر وہ بچپن والی عادتیں شروع ہو جاتی ہیں، بچپن اور بچپن برابر ہو جاتے ہیں کہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو مثال میں چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹی سی بات کی ضد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ تمہارے والدین تمہارے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں، تو حکم یہ دیا کہ اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور عزت کے ساتھ ان سے بات کرنا، عزت کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ جھکاؤ، انکساری کے ساتھ جھکاؤ، اکڑو مت والدین کے سامنے، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کیا کرو ان کے لیے کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ 5 احکامات دیے، اف مت کہو، جھڑکو مت، عزت کے ساتھ بات کرو، انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں۔ تو یہ مقام ہے والدین۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو والدین کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس نعمت کی قدر کرے، اس نعمت کی قدر کرے۔ ایک مرتبہ انسان محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھتا ہے تو اس پر ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، آپ نے فرمایا 100 حج مقبول کا ثواب ملے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں۔ تو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان ان کی خدمت کر کے جنت کما سکتا ہے، اور ان کو ناراض کر کے اپنے لیے جہنم کے فیصلے کروا سکتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے یا تو جنت ہے یا تمہارے لیے جہنم ہے، یعنی ان کی خدمت کر لو تو چھوٹی سی خدمت پہ خوش ہو جاتے ہیں، تو دعا دیں گے تمہیں تو تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گی یہ دعا، اور اگر ان کو ناراض کرو گے تو تمہارے لیے وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جنت ان کے ذریعے سے جنت میں جانے کا سامان کرتے ہو یا جہنم میں جانے کا سامان کرتے ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کا بدلہ انسان کو آخرت میں دیتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے، یعنی اس کے لیے آخرت میں تو جو وبال ہے، سزا ہے،
وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کا وبال انسان کو دنیا میں دیتے ہیں والدین کے ساتھ نافرمانی۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے والدین کی دوزخ عطا فرمائی ہے، والدین ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے بھائی، آدمی کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ آج کل کا جو ہمارا طبقہ ہے نا، ابھی نماز کے بعد ابھی میں آیا ہوں تو مجھے پکڑ لیا ایک صاحب کے راستے میں، مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ایک خاتون ہے، 50-52 سال عمر ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے ہیں، سب کمانے والے ہیں، لیکن ان پہ کوئی خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ آگے آ جاؤ بھائی، آگے آپ لوگ آگے آ جائیں، بعد میں آنے والے کو جگہ نہیں۔ تو ان کے لیے کوئی کمانے والا نہیں، جوان بچے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن ماں پہ خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وہ کہیں ملازمت، اس لیے کہیں ملازمت کرتی ہے۔ تو مجھ سے مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا عدت میں اب یہ جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اس میں وہ اپنی ملازمت کے لیے جا سکتی ہے نہیں جا سکتی؟ تو کیوں نوبت آ رہی ہے؟ بوڑھی ماں کو ملازمت پہ جانے کی نوبت کیوں آ رہی ہے جس کے جوان بچے ہیں؟ یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی، یہ گھر گھر کی کہانی۔ بیوی آتی ہے تو اس کے ایسے لڈو ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو بلا دیتے ہیں۔ تو بھائی بیوی کا بھی حق ادا کرو، کون منع کر رہا ہے؟ شریعت تو کہتی بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، ماں باپ کا بھی حق ادا کرو۔ بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑنا یہ کیسا خسارے کا سودا ہے جو کیا جا رہا ہے؟ تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت دل دکھتا ہے کہ ماں جس کے جوان بچے ہوں اس کے اوپر کوئی خرچ کرنے والا نہیں۔ اور میں نے کہا بھائی مجبوری ہے، اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے اور کوئی جمع پونجی بھی ایسی نہیں ہے کہ عدت میں اپنے خرچے کا انتظام ہو سکے، تو پھر مجبوراً اجازت ہے کہ بھائی اپنی ملازمت پہ جائیں اور پھر شام سے پہلے واپس آ جائیں۔ تو یہ مجبوری کی بات ہے، ورنہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ کسی کی ماں ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جوان بچے ہیں، کما رہے ہیں، تو ماں جو ہے وہ عدت میں گھر سے نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ اور اس کا وبال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسی اولاد کو آپ دنیا میں پلتے پھولتے نہیں دے سکتے۔ ہم سب کا مشاہدہ ہے، لیکن ہم عبرت نہیں حاصل کرتے، سبق نہیں سیکھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے آس پاس آپ نے ایسی اولاد دیکھی ہوگی جو ماں باپ کی نافرمان، ماں باپ کا دل دکھاتی ہے، ماں باپ کا دل دکھاتی ہے۔ تو آپ ان کی اولاد کو آپ پلتا پھولتا نہیں دے سکتے۔ کبھی کوئی مسئلہ ہے، کبھی کوئی مصیبت ہے، کبھی کوئی مصیبت ہے۔ محرومی کی بات ہے نا، بدقسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں ماں باپ کی دولت عطا فرمائی، تم ان کا بھائی چلو خدمت نہیں کرتے، اچھی طرح سے پیش آ جاؤ اور ان کی دعائیں لے لو۔ تو آپ کتنے بد نصیب ہو کہ دعا بھی نہیں لے سکتے، ان کی بددعائیں سمیٹ رہے ہو آپ۔ ایک صاحب مجھ سے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ملتے ہیں، اپنا درد دل سناتے ہیں، میں کیا کروں؟ بس دعا ہی کرتا ہوں، ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ ماں باپ ہے گھر میں، بچے ہیں جوان، شادی شدہ، بیوی بچوں والے، ماں باپ کو کھانا دینے والا کوئی نہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں میسر ہے۔ وہ بیچارے بڑے میاں جاتے ہیں، کبھی کچھ لے آئے بازار سے، کبھی کچھ لے آئے اپنے لیے، بیوی کے لیے، اور یہ ایسی محروم بدقسمت اولاد ہے کہ ماں باپ کو کھانا نہیں دے سکتے، لڑتے ہیں آپس میں کہ کون کھانا دے گا، میں تو نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
پہلے شاید یہ کم نظر آتا تھا، اب یہ جو ہمیں مادیت کے پیچھے لگا دیا نا، پیسہ پیسہ پیسہ، یعنی ہر چیز کا حل ہم نے کس کو سمجھا؟ پیسے کو سمجھا. تو یہ اس حماقت میں لگ گئے کہ ہر چیز کا حل پیسے میں ہے. تو ٹھیک ہے، اگر پیسے میں ہر چیز کا حل ہے تو کما لو پیسے، اس سے خوشیاں خرید کے لے آؤ، اس سے خوشیاں خرید کے لے آؤ. لیکن خوشیاں پیسوں سے نہیں ملتی، خوشیاں پیسوں سے نہیں ملتی، یہ ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہے کہ آدمی ان کی خدمت کرے. اور سچی بات یہ ہے کہ دعا کے لیے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ خدمت ایسی کرو کہ بے ساختہ ان کے دل سے دعا نکلے. حدیث میں اپنے طلبا کو بتا رہا تھا ایک مرتبہ کہ میں نے غور کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے واقعات حدیث میں آتے ہیں کہ جہاں آپ نے کسی سے خوش ہو کر اس کو دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی. وہ جتنے اتفاق ایسا ہے کہ وہ جتنے مواقع ہیں وہ مواقع کہ جہاں کسی صحابی نے آپ کی خدمت کی اور بے ساختہ آپ کے دل سے دعا کی. وہ مواقع نہیں ہے کہ جہاں کسی نے کہا جناب دعا کی درخواست ہے، آج تو کوئی رسم ہی بن گئی، دعا کی درخواست ہے میرے لیے دعا کرتے ہیں. وہ مواقع نہیں ہے، وہ سارے وہ مواقع ہیں کہ خدمت سے خوش ہو کر بے ساختہ دل سے دعا نہیں کی اور وہ اس طرح قبول ہوئی کہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت فرماتے تھے، 10 سال حضور کی خدمت کی. خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ما قال علی اف ولا علم صنعت ولا اللہ صنعت. 10 سال خدمت کی. ان کی خدمت پہ خوش ہو کر ایک مرتبہ حضور نے دعا دی، اللہم بارک لی فی عمری، اللہم بارک لہ فی ولدی وبارک لہ فی رزقی. یا اللہ اس کے عمر میں برکت عطا، اس کی اولاد میں برکت عطا، اس کے رزق میں برکت عطا. اب بعض روایات میں چوتھی دعا کا ذکر آتا ہے کہ یا اللہ اس کی مغفرت ہو. حضرت انس بڑھاپے میں آ کے یہ سیکنڈ لاسٹ صحابی ہیں جو دنیا سے رخصت ہوئے. ان کے بعد ایک صحابی جو سب سے آخری ہے وہ گئے اور اس سے پہلے حضرت انس کی وفات ہوئی. بصرہ میں رہتے تھے. تو کہنے لگے کہ دیکھو حضور نے مجھے دعا دی تھی، اس دعا کی قبولیت کا تم اندازہ لگاؤ کہ سب چلے گئے میں بیٹھا ہوں. کہا کہ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ اپنے پوتے نواسے پوتیاں نواسیوں میں سے 100 کو اپنے ہاتھ سے دفنا چکا ہوں. جو زندہ ہیں اندازہ کرو کہ وہ کتنے ہوں گے. 100 کو اپنے ہاتھوں سے میں دفنا چکا ہوں. فرمایا کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرے باغ سال میں 2 مرتبہ. یہ حضور کی دعا ہے. اور فرمایا کہ چوتھی دعا حضور نے مغفرت کی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوں گا تو اللہ وہ بھی قبول فرمائے. تو یہ دعا جو ملی وہ درخواست کرنے پہ نہیں ملی، وہ درخواست کرنے پہ نہیں ملی، وہ خدمت پر خوش ہو کر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی، یہ تو فتح مکہ کے موقع پر ان کا گھرانہ مسلمان ہوا. تو جب یہ مدینہ آئے تو حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سگی خالہ تھی. تو انہوں نے 12-13 سال عمر تھی، کم سن تھے، 12-13 سال عمر تھی. اپنی خالہ سے درخواست کی کہ میں ایک رات آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں رات کو حضور کے معمولات دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور کیسے تہجد پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ. تو وہ رات یہ حضرت میمونہ کیا ہے، اس کو حدیث بیت میمونہ کہتے ہیں، کہ ان کے گھر رات گزاری اور پھر حضور نے کیسے تہجد کی نماز پڑھی سب انہوں نے نقل کی. وہ حدیث کی کتابوں میں ان کی روایات آتی ہیں. تو جب حضور اٹھے تو انہوں نے پہلے سے اٹھ کر حضور کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھا اور پھر حضور کو وضو کروایا
اس پر خوش ہو کر آپ نے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ اسے تفقہ فی الدین نصیب فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما اور قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے کیا دعا قبول فرمائی کہ تفقہ اور فہم ایسی تھی کہ حضرت عمر ان کو اپنی مجلس شورا میں ساتھ بٹھاتے تھے، جس میں بوڑھے بوڑھے شیوخ ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ اس چھوکرے کو ہمارے ساتھ بٹھاتے، 15-16 سال کی عمر ہوگی، اس کو آپ ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر ایک سوال کیا انہوں نے مجمع میں، کہا کہ 2 جواب، کسی نے جواب نہیں دیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب کہا اس لیے میں ساتھ بٹھا، تو اپنی مرضی سے شورا میں بٹھا۔ اور قرآن، اور اللہ نے قرآن کریم ایسا کھولا تھا کہ یہ مفسر قرآن ہے کہ اگر کسی بھی آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس کی تفسیر آ جائے تو بس سب کے سر جھک جاتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی تو اس پہ ہوئی، خدمت پہ قبول ہوئی۔ تو ماں باپ اللہ نے ایسی دولت نصیب فرمائی ہے کہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے میرے لیے دعا کر، آپ ان کی خدمت ایسی کرو کہ بے ساختہ ان کے دل سے دعا نہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ دعا آپ کے حق میں کیسے قبول ہوتی ہے۔ وہ تو عرش پہ جاتی ہے۔ اور اگر ماں باپ کا دل انسان دکھاتا ہے تو بھائی پھر لاکھ نیکیاں کرے، وہ نیکیاں جو ہے وہ سب ایک طرف۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا تو بسا اوقات کلمہ بھی نہیں نصیب ہوتا۔ حدیث میں ایک روایت آتی ہے، اگرچہ وہ علماء نے اس کو ضعیف لکھا ہے اور بعض نے موضوع لکھا ہے، کہ ایک صحابی تھے، ان کے قریب المرگ تھے، تو ان کی اہلیہ نے حضور کو پیغام دلایا کہ ان کا انتقال قریب ہے، لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، کلمہ کہہ رہے لیکن کہہ نہیں پا رہے۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا، پوچھا کہ ان کی والدہ زندہ ہے؟ کہا والدہ ہے، تو البتہ ان سے ناراض ہے۔ آپ نے ان کی والدہ کو بلایا، ان کی والدہ آئی، آپ نے پوچھا کہ اپنے بچے کو معاف کر دو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں معاف کرتی۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کو اس میں جلا دو۔ پھر تھوڑی سی گڑبڑا گئی، تاکہ یہ کیا کہا کہ بھائی یہ آگ تو ہلکی ہے، جو جہنم کی آگ ہے وہ تو اس سے کتنی گنا زیادہ ہے، تو اگر تم معاف نہیں کرو گی تو تمہارا بچہ اس آگ میں جائے گا۔ تو پھر والدہ نے معاف کر دیا، ادھر معاف کیا ادھر زبان پہ کلمہ جاری، ادھر معاف کیا ادھر زبان پہ کلمہ جاری۔ کمزور روایت ہے، لیکن اندازہ کیجیے کہ آپ کتنی اہمیت ہے ماں باپ کی خدمت کی، ان سے دعائیں لینے کی۔ اگر وہ ناراض ہیں تو دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم بسا اوقات جو ہے، دیکھیں میں تو یعنی شرعی حکم کیا ہے، ہمارے جیسے طلبا ہوتے ہیں نا، مدارس میں آتے ہیں تو جوش میں آ جاتے ہیں، اپنے گاؤں سے یہاں پڑھنے آ جاتے ہیں، تبلیغی جماعت میں لوگ جوش میں آ کے چلوں پہ نکل جاتے ہیں، کوئی 4 مہینے پہ نکل جاتا ہے، مدارس سے پڑھنے کے لیے طلبا آ جاتے ہیں، مجاہد جہاد کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب، یہ جتنی چیزیں جو یہ ہیں، یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے، یعنی پورے دین کا علم حاصل کرنا یہ مستحب ہے۔ نماز فرض عین ہے، والدین کی خدمت فرض عین ہے، پورے دین کا علم حاصل کرنا مستحب ہے۔ چلے جانا، 4 مہینے جانا، یہ مستحب ہے، زیادہ سنت بھی نہیں، سنت سے بھی نیچے درجہ ہے، مستحب، ایک نیک کام کرو۔ جہاد جب فرض عین نہ ہو، فرض کفایہ ہو، تو اس میں بھی جانا مستحب ہے۔ اب اگر ہم یہ نہیں، بس ہم جوش میں تو کر جاتے ہیں، حالانکہ دیکھو دین کی فہم اللہ سے مانگنی چاہیے نا، کہ اللہ، یعنی انسان اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ
اس وقت میں کیا کام کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں. یہی دین کی سمجھ ہے کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اب دیکھو، اب ادھر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، ادھر جو ہے کوئی تقاضا آ گیا کہ جی میں تو عالم بننے جا رہا ہوں. تو اب ٹکراؤ کس کا کس سے ٹکراؤ ہے؟ ایک طرف فرض عین ہے، ایک طرف مستحب ہے. تو فرض عین اور مستحب کا ٹکراؤ ہو تو کیا کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ فرض کو ترجیح دینی چاہیے، مستحب کو چھوڑنا چاہیے. لیکن ہم جوش میں آ کے مستحب میں لگ جاتے ہیں. ادھر ماں باپ جو ہے آپ کی خدمت کے محتاج ہے، وہ تکلیف اٹھاتے. ہاں ٹھیک ہے، اگر دوسرے بھائی ہیں ان کی خدمت کے لیے اور ان کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آدمی ان کی اجازت لے، ان کو خوش رکھ کر پھر نکل جائے کسی تقاضے میں، دینی تقاضے میں، پھر کوئی اچھی بات نہیں. لیکن اگر وہ اجازت نہیں دے رہے، ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، تو یہ آپ کی خدمت آپ کے اوپر فرض عین ہے. چلا 4 مہینے عالم بننا، جہاد میں جانا، یہ مستحب ہے. تو فرض چھوڑ کے مستحب کام میں لگ رہا. ہمارے یہاں یہ سمجھ نہیں ہے، یہ فہم نہیں ہے کہ اس وقت کرنا کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی کسی عالم سے انسان مشورہ کرے، کسی مفتی سے مشورہ کرے جس کو اللہ نے دین کی فہم نصیب فرمائی ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ بھائی کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا سنت ہے. جب کس کا کس سے ٹکراؤ ہو رہا ہے تو تمہیں ترجیح کس کو دینی ہے، تب وہ بتائے، وہ آپ کو بتائے. ہم مستحب کے لیے فرض چھوڑ دیتے ہیں، مستحب کے لیے واجب چھوڑ دیتے ہیں. مشکات میں روایت آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے نکلے تو ایک ان کے شاگرد سے سلمان نام تھا یا اس طرح نام تھا، وہ نماز میں نہیں تھے. تو ان کے گھر کے پاس سے گزرے، ان کی اماں سے پوچھا کہ آج وہ نماز میں نہیں آئے. تو اماں نے کہا کہ وہ پوری رات تہجد پڑھتا رہا، تو وہ جماعت میں نہیں گیا، تو وہ گھر میں نماز پڑھ کے سو گیا. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کاش کہ وہ فجر پوری رات وہ سوتا رہتا، فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھتا، یہ اس کے لیے بہتر تھا اس سے کہ پوری رات کھڑے ہو کے اس نے تہجد پڑھی اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے. یہ ہے دین کی سمجھ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ دین کا فہم ہے، یہ دین کی سمجھ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل علم کی صحبت میں انسان بیٹھے تو اس سے یہ دین کی سمجھ نصیب ہوتی ہے کہ شریعت نے کس چیز کا کیا مرتبہ رکھا ہے. پوری رات تہجد زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ مستحب کام. اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ کچھ علماء نے تو واجب کا ہے. تو سنت مؤکدہ کا ٹکراؤ اگر مستحب سے ہو رہا ہے تو آپ مستحب کو چھوڑو، آپ سنت مؤکدہ کو ادا کرو، واجب ادا کرو. آپ نے پوری رات تہجد پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے چھوڑ دی، تو یہ تو کوئی آپ نے نیک کام نہیں کیا، یہ تو کوئی نیک کام نہیں. حضرت عمر نے یہ فرمایا. تو والدین ہماری خدمت کے محتاج ہیں یا نہیں، ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے یا نہیں، انسان یہ دیکھ کر دینی تقاضوں پہ پھر آگے چلے. اس کو نظر انداز کر کے دینی تقاضوں کو پورا کرے گا، اللہ کے یہاں اس کا ہمہ برابر ہو سکے. حدیث میں آئے ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بڑے فخر سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے، مجھے بھی بھیج دیے، مجھے بھی بھیج دیے. میں اپنی اماں کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. بڑے فخر سے بتایا، بڑا خوش ہو کے روتا ہوا چھوڑ کے آیا. حضور نے فرمایا جاؤ، نہیں گھر جاؤ، اور جیسے رلا کر آئے تھے ایسے ہنساؤں. ایک صحابی آئے، آ کے عرض کیا کہ جہاد میں میرا نام لکھ لیا. آپ نے پوچھا کہ اماں ابا ہیں؟ کہاں؟ آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، ففیہما فجاہد، جاؤ تمہارا جہاد ماں باپ کی خدمت ہے، جاؤ تمہارا جہاد ماں باپ کی خدمت ہے، تم جا کے ماں باپ کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے. یہ اللہ کے یہ حدیثیں ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیثیں بھی اپنے مطلب کی پڑھتے ہیں، جو اپنے مطلب کے خلاف حدیثیں ہوتی ہیں وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، وہ نظر سے گزرتی نہ وہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی، اللہ نے جن کو ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی ہے، انسان آج ان کا سایہ ہے، آپ قدر کرو، ان سے دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، ان کی ضرورتیں دیکھو کہ کیا ان کی ضرورت ہے. لوگ آپ یہ کیوں پوچھتے ہوں ابا سے کہ کیا چاہیے آپ؟ یہ دیکھو کہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ سے یہ پوچھتے تھے کہ آپ کو بھوک لگی نہیں لگی، تو آپ کی ہر ضرورت بغیر پوچھے پوری کرتے تھے.
جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ ہماری ضرورت پوچھ کے پوری کرتے تھے. ان کو خود پتا ہوتا تھا کہ میرے بچے کو کیا چاہیے, اس وقت کیا ضرورت ہے, اس وقت کیا ضرورت ہے. عید کے کپڑے پوچھ کے بناتے تھے. ان کو پتا ہے کہ بھائی عید آ رہی ہے تو بچوں کے کپڑے بنانے. اب ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں, آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح بچپن میں آپ کی ضرورتوں کا وہ خود احساس کرتے تھے, آج بڑھاپے میں ہمیں ان کی ضرورتوں کا خود احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت ان کی کیا ضرورت ہے. ان کو کب ڈاکٹر کے یہاں لے کے جانا ہے, کب ان کی دوائی دلانی ہے, دوائی ختم تو ان کی نہیں ہو گئی, فلاں چیز وہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے یا ختم ہو گئی. آپ نگاہ رکھیں اس کے اوپر. وہ کیوں کہیں آپ سے کہ میری یہ چیز ختم ہوگی لے کر آ جاؤ. وہ اپنی عزت میں خودداری میں بس اوقات وہ آپ سے منہ کھول کے کہیں گے نہیں. سو وہ تو نہیں کہیں گے, لیکن آپ کے اندر اتنی فہم اور سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ میرے ماں باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, جو ان کی ضرورت ہے میں پوری کر سکوں. اس جذبے کے ساتھ خدمت کرنی چاہیے. اور پھر آپ یقین کیجئے کہ اس وقت جو دعا ان کے دل سے نکلے گی خوش ہو کر, وہ آپ کو ایسا اڑائے گی. دنیا بھی آپ کی ماشاءاللہ اچھی ہوگی اور آخرت تو ہے ہی اچھی انشاءاللہ. اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی محرومی کی بات, محرومی تو ہے, ماں باپ اب نہیں رہے, لیکن یار مایوسی نہیں ہے. آدمی ان کے لیے دعا کرے. دعا سکھائی نا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ ان کے لیے دعا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے زندگی میں, ماں ان کے رخصت ہونے کے بعد وہ ان کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھتے. تو اگر وہ دنیا سے چلے گئے اور ہمیں جو ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے, کوتاہیاں ہوئی ہماری, تو ہم ان کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ وہ دعا ان کے لیے کریں گے تو اللہ ہمیں ان کے ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو قرآن کریم کی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ماں باپ کی بات اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں مانتے. ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ فلا تطعہما, کہ اگر ماں باپ تمہیں شرک پہ مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو اس میں ان کی بات نہیں مانتے. اور سورہ لقمان نے فرمایا کہ بات تو نہ مانو, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, البتہ دنیا میں اچھے طریقے سے پیش آؤ. یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کر دو. یہ آیت جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی. جب یہ مسلمان ہوئے نا, ان کی والدہ نے کہا کہ بھوک ہڑتال کر دی. ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک تم واپس مشرک نہیں بنو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان جاہداک لتشرک بی, اگر وہ تمہیں شرک پہ مجبور کرے فلا تطعہما, تو اس میں ماں باپ کی بات نہیں مانی. تو 3 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا ماں نے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب یہ آیت نازل ہوئی نا, اماں کے پاس گئے, کہا کہ اماں اگر تمہارے جسم میں 100 جانیں ہوتی نا اور 100 کی 100 جانیں نکلتی تو بھی میں اپنے مذہب سے واپس نہیں پھروں گا. میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب میں مسلمان رہوں گا, اب میں واپس شرک میں نہیں آؤں گا. یہ تم کان کھول کے سن لو. پھر جب ماں مایوس ہو گئی تو پھر کھانا وانا کھانا شروع کر دیا. پھر وہ ضد ختم کر دی. لیکن اگر ماں باپ نافرمانی اللہ کی اس کا حکم دے تو اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتی, لیکن بدتمیزی بھی نہیں کرتی. ہاں مشرک ماں باپ کے ساتھ ہی بدتمیزی نہیں ہے, ہم مسلمان ماں باپ کے ساتھ کیسے بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ کی بہن, یہ ان کے باپ ایک ہیں, ماں الگ الگ. حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ ام رومان سے ہیں. یہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آئی. اور حضرت اسما اور محمد بن ابی بکر یہ دو حضرت ابو بکر کی ایک مشرک اہلیہ سے, وہ ایمان نہیں لائیں, وہ ایمان نہیں لائیں. قیلا نام تھا ان کا. وہ ملنے آئی حضرت اسما سے مدینہ منورہ, مشرک ماں تھی, اپنے بچی سے ملنے آئی. تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ میری ماں آ رہی ہے تو کیا میں اپنے گھر ان کو, آپ نے فرمایا نہیں تمہاری ماں ہے, ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو, بے شک مشرک ہے تو کیا ہوا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو سمجھایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، مشرک ہیں ٹھیک ہے، تو مشرک ہونے کی وجہ سے گناہ، فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے بدتمیزی جائز نہیں ماں باپ کے ساتھ. آپ تھوڑا سا نیک بن گئے تو ماں باپ جو آپ کو کرتے ہیں کہ جی یہ تو فسق و فجور میں مبتلا ہے، گناہ گار ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے جتنے بھی گناہ گار ہوں وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے. ہاں گناہ کی بات کا حکم دے وہ ماننے کی بھی اجازت نہیں. تو دونوں کام کرنے ہیں، گناہ کی بات پہ اطاعت نہیں کرنی لیکن نرمی سے پیش آنا ہے، اس سے سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت جو ہے وہ کرنی. ترجمہ دیکھ لیجئے، فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مانو. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب